الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه. سامعین محترم، جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. اور نبی علیہ الصلاۃ نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. محترم بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ بہت رحمتوں والا مہینہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ عتق من النار یعنی جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. لیکن کن کے لیے عتق من النار کا مہینہ ہوگا؟ محترم بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ ان کے لیے رحمتوں والا مہینہ ہوگا، ان کے لیے برکتوں والا مہینہ ہوگا، ان کے لیے عتق من النار کا مہینہ ہوگا جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہوئے اور روزے کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کا بھی اہتمام کرے، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کا بھی اہتمام کرے اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتا رہے اور 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کے ساتھ ساتھ تراویح بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے، تو ان لوگوں کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا مہینہ بن جائے گا، رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہوگا. اگر کوئی انسان رمضان المبارک کا مہینہ تو پا لیتے ہیں لیکن وہ دن بھی، وہ مہینے بھی عام دنوں کی طرح گزارے تو اس کے لیے رحمت والا مہینہ نہیں ہوگا، اس کے لیے برکتوں والا مہینہ نہیں ہوگا، بلکہ اس شخص سے بھی بدقسمت بد نصیب انسان کوئی بھی نہیں ہوگا. محترم بھائیو، صرف بدقسمت کی بات نہیں ہے. اگر کوئی رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود اس میں نیک عمل کا اہتمام نہ کرے، تلاوت قرآن کا اہتمام نہ کرے، توبہ استغفار کا اہتمام نہ کرے، تو کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی اس حدیث میں شامل ہو جائے گا. ایک دن نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین ارشاد فرمایا. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے آج خلاف معمول ایک کام کیا ہے، آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین ارشاد فرمایا ہے، وہ کیوں ارشاد فرمایا تھا؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آج جبرائیل امین آ کر 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں بددعا کی تھی، پھر میں نے اس پر آمین کہا تھا. تو نبی علیہ السلام نے 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے. ان میں سے ایک آدمی یہ تھا، جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے جس شخص نے رمضان المبارک کا مہینہ تو پا لیا تھا لیکن اس نے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ استغفار کر کے اپنے لیے بخشش نہیں کر سکا. تو اللہ تبارک و تعالی کے جبرائیل امین نے، اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے جبرائیل امین نے بددعا کی اور میں نے اس پر آمین کہا تھا. ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے ادھر دعا کرنے والا کون ہے اور آمین کہنے والا کون ہے. بددعا کرنے والا فرشتوں کے سردار جبرائیل امین اور
آمین کہنے والا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے محترم بھائیو، رمضان المبارک صرف پانا خوش قسمتی کی علامت نہیں ہے۔ رمضان المبارک نصیب ہونے کے بعد کسی کو اس میں عمل کرنے کی توفیق مل جائے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے کی توفیق مل جائے، توبہ استغفار کی توفیق مل جائے، تو سمجھو اس شخص کے لیے یہ رمضان المبارک رحمتوں والا مہینہ ہوگا، برکتوں والا مہینہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو جہنم سے آزاد کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ لیکن کوئی بھی شخص رمضان المبارک پانے کے باوجود پہلے کی طرح عام دنوں کی طرح رمضان کو گزارے، عام دنوں کی طرح جھوٹ بولتا رہے، تو نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ کوئی بھی انسان جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑ دے، اس کا کھانا پینا چھوڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ بلکہ کسی اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ۔ کتنے ہی روزدار ایسے ہیں ان کو پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ روزہ تو انہوں نے رکھا تھا لیکن جھوٹ بھی بولتا رہا، خیانت بھی کرتا رہا، گالی گلوچ بھی کرتا رہا، تو اس آدمی کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، اگر کسی نے اپنے رمضان المبارک کا جو روزہ ہے رحمتوں والا مہینہ بنانا ہو، برکتوں والا مہینہ بنانا ہو، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنا ہو، تو اس شخص کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ رحمت ہی رحمت ہے، مغفرت ہی مغفرت ہے، عتق من النار ہی ہے۔ کیونکہ آیت تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ روزے کا مقصد، روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جائے، تاکہ تم پرہیزگار بن جائے۔ صرف مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی بن جائے۔ اس لیے محترم بھائیو، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے اوپر آ رہا ہے، ہمیں جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات روزہ رکھنا چاہیے، اس کے بعد 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ رات کو تراویح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور تلاوت قرآن کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت اللہ سے دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق پورا رمضان المہینے کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔